بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے گرامر۔ آج کے سبق کے لیے درکار اشیاء: پینسل، ربڑ، ہائی لائٹر، ونٹر پیک، اردو کی کاپی، کالا پوائنٹر، نیلا پین اور پیمانہ۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں ہم نے سبق 1 صبح کی مشق میں دی گئی نثر نگاری اور صفت اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا۔ چلیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کے خصوصی مقاصد درج ذیل ہیں۔ اس سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ کہانی لکھنے کا طریقہ جان سکیں، کہانی سچ میں برکت ہے تحریر کر سکیں۔ پیارے بچوں، یہاں سے آپ کا کاپی کا کام شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم انڈیکس لکھیں گے، سیریل نمبر میں آپ 7 لکھیں گے، ڈیٹ میں آپ آج کی تاریخ لکھیں گے، ٹاپک میں آپ لکھیں گے کہانی سچ میں برکت ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم کہانی لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ کہانی کو لکھتے وقت آپ چند باتوں کو ذہن میں رکھیں گے۔ نمبر 1 ہے، چونکہ کہانی کا تعلق زمانہ ماضی سے ہوتا ہے، اس لیے کہانی میں ہمیشہ ماضی کا صیغہ استعمال کریں۔ نمبر 2، کہانی کو لکھتے وقت اس کے واقعات کی ترتیب مناسب رکھیں۔ نمبر 3، کہانی کے اوپر عنوان ضرور تحریر کریں۔ نمبر 4، کہانی مختلف پیراگراف میں اس طرح لکھیں کہ ہر پیراگراف کا دوسرے پیراگراف سے تعلق ہو۔ نمبر 5، واقعات کی ترتیب اس طرح سے قائم رکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ربط رہے اور کہانی کا تسلسل برقرار رہے۔ نمبر 6، کہانی کو نہ تو اتنا لمبا کریں کہ پڑھنے والا اکتا جائے اور نہ ہی اتنی مختصر لکھیں کہ ضروری باتیں بھی رہ جائیں۔ نمبر 7، اگر کسی کہانی کا عنوان لکھنے کو کہا جائے تو جو بھی نتیجہ یا نچوڑ آپ کے ذہن میں آئے وہ تحریر کر دیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا کہانی لکھنے کا طریقہ۔ اب ہم کہانی کو لکھیں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ اپنی کاپی پر دن، آج کا کام اور تاریخ لکھیں گے۔ عنوان میں آپ لکھیں گے کہانی سچ میں برکت ہے۔ چلیے کہانی کو پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک قافلے کے ساتھ بغداد روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے 40 اشرفیاں اخراجات کے لیے دیں اور نصیحت کی، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، چاہے تمہارا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ قافلہ روانہ ہوا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ ایک ڈاکو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور پوچھا، لڑکے تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، 40 اشرفیاں۔ ڈاکو کو اتنی بڑی رقم کا سن کر یقین نہ آیا اور وہ آپ کو اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے آپ سے سوال کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہی جواب دیا۔ ڈاکوؤں نے آپ کی تلاشی لی تو انہیں کچھ نہ ملا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی کرتے کے اندر سی ہوئی اشرفیاں نکال کر سردار کے سامنے رکھ دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری والدہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کا حکم دیا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے سوچا، یہ لڑکا اپنی ماں کا کس قدر فرما بردار ہے، جبکہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں۔ اس نے آئندہ برے کاموں سے توبہ کر لی اور خدا کا نیک بندہ بن گیا۔ واقعی سچ میں برکت ہوتی ہے۔ نتیجہ، سانچ کو آنچ نہیں یا سچ میں برکت ہے۔ آپ سانچ کو آنچ نہیں بھی لکھ سکتے ہیں اور سچ میں برکت ہے بھی لکھ سکتے ہیں، 2 نتیجے ہیں اس کے۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو آج کا کام دیا جا رہا ہے، کہانی سچ میں برکت ہے اپنی کاپی پر تحریر کریں اور یاد کریں۔ پیارے بچوں، یاد رہے آپ نے اس کہانی کو اپنی اسکول کی کاپی پر تحریر کرنا ہے جو تعلیمی سال کے آغاز میں اسکول کی طرف سے فراہم کی گئی تھی۔
عزیز طلبہ، اگلے سبق میں ہم حروف ندا اور تعصب اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ مترادف کے بارے میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، چلتے ہیں آج کے اقوال زری کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ نمبر 3، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کو بہت سی نئی باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ پیارے بچوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔